نہیں دیکھیں، ہماری جو اسیسمنٹ ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے، کہ یہ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے اس ملک اور قوم کی کہ اس میں ایک ایسا شخص سیاست میں وارد ہو چکا ہے جو سرتا پا ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ جو ہے جب تک اس کا قوم ادراک نہیں کرے گی، اس کی شناخت نہیں کرے گی، اور اسے اپنی ووٹ کی طاقت سے مائنس نہیں کرے گی، یہ فتنہ جو ہے اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آنے دے گا، یہ فتنہ اور فساد ہی پھیلائے گا۔ اور ایسے فتنوں کی، ایسے لوگوں کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ ہٹلر بھی بڑا پاپولر تھا، وہ بھی بڑی زبردست تقریر کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ اگر قوم اس کے پیچھے لگی، یہ اس قوم اور ملک کو حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اس نے پھر دیکھے کیسے حادثے سے دوچار کیا، 50 سال وہ قوم جو ہے وہ غلام رہی، اور وہ تا قیامت جو ہے وہ پیچھے چلے گئی۔ ورنہ اگر وہ قوم اگر یہ حادثہ نہ ہوتا اس قوم کی زندگی میں، وہ لیڈ کر رہی ہوتی دنیا کو، یہ امریکہ اور چائنا سے وہ آگے ہوتی، جتنی وہ وائز اور جری اور محنتی قوم ہے۔ تو یہ اگر قوم اس کا ادراک نہیں کرے گی تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، باقی اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ انسان بن جائے گا، یہ نہیں بن سکتا، یہ اچھا یہی سر، کچھ ہی کرے گا جو پچھلے 10 سال سے یہ کر رہا ہے۔ رانا صاحب کیونکہ نہیں دیکھیں ثنا صاحبہ، مقدمہ دیکھیں، مقدمہ میرے خلاف اس نے جعلی مقدمہ بنایا، اس مقدمے کی سزائے موت تھی۔ جی تو اگر ایسا مقدمہ ہم اس کے خلاف بنائیں تو اس کو بھی 6 مہینے جیل میں رہنا پڑے گا، لیکن معاملہ یہ کہ ہم نے تو اس کے خلاف جو مقدمہ بنایا وہ وہی بنایا جو اس نے کہا۔ مثال کے طور کسی جج کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف یا کوئی اس نے جلسے میں جو تقریر کی، وہی لفظ جو اس نے ادا کیے انہی کا مقدمہ بنایا۔ تو وہ مقدمہ جو ہے وہ پھر جس نوعیت کا بنتا ہے تو اس میں پھر ضمانت بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی اریسٹ ہو تو تیسرے دن، نہیں تو چھٹے دن جو ہے وہ بیل پہ آ جاتا ہے۔ ہم نے کوئی اگر ہم نیب کے ڈیکورین اور بلیک لا کو امینڈ نہ کرتے اور اس میں ان سب کو پکڑ لیتے تو یہ 90 دن کے جو بک ہو جاتے نا پہلے دن ہی، اور اس کے بعد 6 ماہ 8 ماہ سے سال سے پہلے ضمانت نہ ہوتی۔ تو ہم نے تو وہ اس لا کو جو ہے وہ ختم کیا، کیونکہ ہماری یہ کمٹمنٹ تھی کہ یہ قانون جو ہے یہ ایک جو ہے وہ سیاہ قانون ہے، اور ہم جب آئیں گے تو اس کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ ورنہ اگر ہم اسے رکھتے اور ان کے خلاف استعمال کرتے تو یہ کبھی ان کی ضمانتیں 6 مہینے سے پہلے ضمانتیں نہ ہوتی۔ اگر ہم ان کے خلاف یعنی آپ ریاست کو استعمال کر رہے تھے اور ان آپ کے عدالت خلاف کو استعمال اس کر کے رہے تھے۔ بیان کی بجائے یا فواد کے بیان کی بجائے ان کے خلاف جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن اور چرس ڈال دیتے تو ان کی ضمانت بھی جو ہے وہ 3 مہینے 6 مہینے نہ ہوتی۔ ہم نے تو جو کہا ہے، جو ٹویٹ انہوں نے کیا، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، آج تک وہ اس کا انکار نہیں کرتے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ ہم نے جو کہا ہے اسی کے اوپر ان کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب عدالت بیل لے لے، مقدمہ خارج کر دے، یہ عدالت کی ثوابدید ہے، لیکن ہم نے اس میں ایک لفظ کا نہ اضافہ کیا نہ اس میں کمی کی۔ ہم نے کہا جی یہ کیا ہے، ہماری دانش میں اس کا یہ جرم بنتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کیا، عدالت آگے فیصلہ کرے جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ نہیں، لیکن پھر عمران خان صاحب کو ایڈوانٹیج کیا تھا کہ پوری ریاست ان کے کنٹرول میں تھی، وہ ایک پیج پہ تھے، جوڈیشری کے حوالے سے بھی، فوج کے حوالے سے بھی، اسٹیبلشمنٹ ان کی مانتی تھی، تو یہ ان کو لیوے دیا کہ جو ہے ہم نے ثبوت تو اللہ کو دینے، اللہ جان بھی اللہ کو دینی اور ثبوت بھی اللہ کو دینے، وہ تو کبھی ثبوت آپ کے بھی نہ دے پائے لیکن پھر بھی آپ اریسٹڈ رہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو واضح طور پر کیسز نظر آ رہے ہیں، کیا اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ساتھ ادارے نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں، کیسز جو ہے نا، کیسز ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں دیکھیں کیسز ٹائم لیتے ہیں۔ ہمارے خلاف بھی تو یہ 4 سال لگا رہا ہے نا، تو کتنے کیسز نے فائنل کروا لی ہیں یا کتنوں کو سزا کروا دی ہے ماسوائے میاں نواز شریف کے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سزا اگر مانیٹرنگ جج نہ بیٹھتے تو وہ بھی نہ ہوتی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہی دراصل ایسا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ 4 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے، تو ہم اب 11 مہینوں میں جو ہے یہ توقع کریں کہ سارے کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں۔ باقی جو توشہ خانہ کی چوری ہے اس میں کوئی شک ہے؟ جو اس نے وہ 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے قومی خزانے کو، اور 5 ارب روپے کی 458 کنال ایک اور 240 کنال ایک صحاوہ میں اور بنی گالہ میں لی ہے، رجسٹری ہے اس کے نام، اس کی اہلیہ محترمہ کے نام، فرح گوگی کے نام،
وہ باقاعدہ ہم نے رجسٹریاں پیش کی ہیں، انتقال ہوئے ہیں، انکار نہیں کر سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جو ہے وہ رجسٹریاں نہیں کروائی، اور اسی پراپرٹی ٹائکون سے کروائی ہیں۔ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اسے کوئی ایک دبڑی بھی ادا کی ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو اس کے 50 ارب وہاں پہ ڈوبے ہوئے تھے، منی لانڈرنگ میں ضبط تھے، وہ جا کے جو ہے وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے کے کابینہ کی طرف سے تو اسے جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کروا دیا۔ تو یہ چیزیں تو 2 + 2 4 ہیں۔ اگر دیکھیں کہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ جو ہے اس کو رد کر دے گی، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ہم تو خیر پارلیمنٹ سے باہر جا ہی نہیں سکتے، ہم وی آر لیکن بلاول صاحب، سوری رانا صاحب، لیکن بلاول صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے ہمیں باہر ڈرنا کیسے چاہیے جائیں؟ کہ جب ہمارے ہاتھ سے اختیار نکل جائے گا، یہ ملک ہی نکل جائے گا اور جمہوریت کے لیے یہ کالا دن ہوگا، یہ سیاہ دن ہوگا۔ یہ تو وہ بات بڑی اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ کسی تھرڈ انٹرونشن کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ آپ کو بھی خطرات لاحق ہے؟ نہیں، کوئی ایسی انٹرونشن کا جو ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں پوری طرح سے کلیئر ہے، وہ آئین، قانون اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کا جو اپنا کردار ہے اس کردار کے اندر وہ اپنا رول جو ہے وہ نبھائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ سوچ کہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن سر پاکستان میں یہی ہوتا رہے گا کہ کبھی کوئی ایک ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہے گا، کبھی کوئی ایک ادارہ نیوٹرل ہو جائے گا، کبھی کوئی ایک ادارہ نان نیوٹرل رہے گا، تو مطلب یہی معاملات چلتے رہیں گے یا کوئی ایسا دور بھی ہم دیکھیں گے جب سب نیوٹرل ہو جائیں گے؟ میرا 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 خیال ہے کہ یہ شاید آخری مارکہ ہو، اور یہ فتنہ جو ہے، اس فتنے کے مائنس ہونے کے بعد اور اس قضیہ جو اب اس وقت درپیش ہے اس کے ریزالو ہونے کے بعد شاید چیزیں جو ہے وہ سموتھلی پھر مطلب آگے بڑھیں، اینڈ یہی کہ عمران خان صاحب کو کیونکہ مائنس کرنا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں اس کے کوئی یعنی پرسن یا وجود کی بات نہیں کر رہا، میں اسے پولیٹیکل اس کے وجود کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فتنہ ہے ایک۔ آپ ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا اس کی فلسفی کیا ہے، اپنے مخالف کو گالیاں دو، انہیں چور کہو، انہیں ڈاکو کہو، اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے مخالف اگر تمہیں کسی جگہ بازار میں یا کسی جگہ سفر کرتے بس میں مل جائیں ان کو گالیاں دو۔ ماؤں کو کہتا ہے چھوٹے بچے جو پریپ کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں ان بچوں کو سمجھا کے بھیجو، وہ اسکول میں دوسری جماعتوں کے بچوں کو چور کہا کریں، ان کو ڈاکو کہا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یعنی جی یہ سر، آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کی سوچ یہ ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ فٹ ان ہو سکتا ہے، وہ سیاست کر سکتا ہے، وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ سروائیو کر سکتا ہے؟ جب تک وہ کرے گا تو پھر یہی حال ہوگا۔ ٹائم والا آرٹیکل آپ جی انشاءاللہ تعالی یہ ہم جو ہے وہ کوشش پچھلے 11 ماہ سے کر رہے ہیں، اور یہ مہنگائی اور یہ ساری معاشی تباہی جو ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ انہوں نے بڑا غلط معاہدہ IMF سے کیا ہوا تھا، اسے پورا کرتے کرتے جو ہے وہ ہم اس حال کو پہنچے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے، مہم جوئی کی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، لیکن آخر جو ہے وہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ امید ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ تعالی پاکستان اس بحران پہ، معاشی بحران پہ قابو پا لے گا۔